تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ اور معانقہ یعنی ہاتھ ملانے اور گلے ملنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات ہوتی تو سنت کے مطابق سلام کرتے اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے۔ اس سے ہٹ کر مصافحہ اور معانقہ کا کوئی خاص وقت یا دن مثلاً کسی نماز کے بعد یا عید کے موقع پر مقرر نہ تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھکے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ اسے چمٹے گا یعنی معانقہ کرے گا اور اس کو بوسہ دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے سفر کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ملاقات کے وقت مصافحہ اور سفر سے آمد کے وقت معانقہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اگر کوئی مصافحہ اور معانقہ عید کے دن خاص عید کی وجہ سے لازم اور ضرورت نہ سمجھے، اس کو اور سنت نہ سمجھے، کوئی واجب نہ سمجھے، تو اس صورت میں اگر وہ گلے ملتا ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، وہ گلے بھی مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی مبارکباد دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم حضرات کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو ایک جائز اور مباح کام قرار دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ خود سے مبارکباد نہ دی جائے، اور اگر کوئی دوسرا مبارکباد دے تو اس کے جواب میں مبارک دے دے، اور بعض حضرات نے اس کو مکروہ عمل قرار دیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس کو بدعت قرار دیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے ثابت نہیں، جبکہ بعض حضرات فی نفسی اس کو مستحب عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دعا ہے، ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کو دعا دینا مستحب ہے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی خرابی شامل نہ ہو، اور صحابہ و تابعین کے کئی اقوال و افعال سے عید کی مبارکباد ثابت ہے۔ اس سلسلے میں راجح یہی آخری قول ہے کہ فی نفس ہی یہ جائز بلکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا اگر عید کی مبارکباد خرابیوں سے خالی ہو، نہ اس کو فرض واجب سمجھا جائے، نہ اس کے ساتھ فرض واجب والا معاملہ کیا جائے، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بلا یا معیوب نہ کہا جائے، تو یہ عید مبارکباد نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے مبارک موقع پر جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکا، یعنی کہ ایک دعا یا کلمہ ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکباد ایک دعا کے طور پر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس عمل کو حد سے آگے بڑھا دیا جائے، مثلاً اس کو فرض واجب کی طرح ضروری سمجھا جائے اور مبارک نہ دینے والے کو معیوب سمجھا جائے، اور جو یہ عمل نہ کرے اس کو برا سمجھا جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ مبارکباد فی الجملہ مستحب ہے، اس لیے کہ یہ برکت میں ایک دوسرے کو شریک کرنا ہے، اور ایک مسلمان کی طرف سے اس مسلمان بھائی کے لیے اس چیز میں دعا ہے جس چیز سے اس کو خوشی حاصل ہو اور وہ جس چیز سے راضی ہو، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان محبت اور رحمت اور ہمدردی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل بعض لوگوں میں عورتوں کے عید کی نماز کے لیے جانے یا نہ جانے کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے، اور اس کا شرعی حکم معلوم کرنے کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، اور بعض کتابوں میں اجمالی حکم مذکور ہونے سے تشویش رہتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض شرائط کے ساتھ عورتوں کو نمازوں کے لیے مسجد میں اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جانے کی اجازت تھی، اور خواتین کا نماز کے لیے مساجد میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا اور ان کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان فرمایا کہ ان کے خطبہ کی آواز عورتوں کو نہیں پہنچ سکی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی واعظ فرمایا اور انہیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ پس عورتوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں دینی شروع کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں ان کو لینا شروع کیا۔ یہ واقعہ کئی سندوں سے مروی ہے، اور چونکہ عیدگاہ میں عورتوں کے لیے مردوں سے الگ باپردہ انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات عورتوں کو خطبہ کی آواز نہیں پہنچتی تھی، اس لیے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ واعظ فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کو اپنے گھروں پر رہ کر نماز پڑھنے کی ترغیب دینا اور فضیلت بیان کرنا بھی مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور سرپرستی اور صحابہ کرام کے انتہائی تقوی اور خیر القرون کے پاکیزہ اور مقدس زمانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مساجد میں آنے اور جانے کے متعلق سخت شرائط عائد فرمائی تھی، تاکہ ہر قسم کے فتنوں کا سد باب رہے۔ مثلاً یہ کہ وہ مردوں کے آمد و رفت والے دروازے سے نہ آئیں اور مکمل پردے کے ساتھ آئیں، اور نظر کی حفاظت رکھیں اور بن سنور کر اور زیور وغیرہ سے آراستہ ہو کر اور مزین لباس پہن کر اور خوشبو وغیرہ لگا کر نہ آئیں، اور مردوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر چلی جائیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض صحابہ کرام نے حالات کی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے خواتین کے نماز کے لیے مساجد میں آنے کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ لیتے جو آپ کے بعد عورتوں نے پیدا کر دیے ہیں، تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے ضرور منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر عید کی نماز لازم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا عید کی نماز کے لیے جانا ثابت اور فی نفسی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنہ فساد پیدا ہونے کی وجہ سے اہل علم حضرات کا اس سلسلے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو فتنہ فساد سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے مطلقاً عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنا جائز نہیں کہا گیا، اور حنفیہ کے نزدیک خواتین کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلنا افضل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر ہی عبادت کریں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فتنہ فساد سے بچنے کے لیے جو ہے یہ اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے جب نکلیں گی تو اس سے ایک فتنہ جو ہے اس کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا اب بھی بعض ایسی مساجد ہیں جن میں خواتین جو ہے وہ عید کی نماز اور جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر جو جاتی بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات سے بچیں، یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط ہمارے لیے مقرر کی ہیں تاکہ ہم ان پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالح کو قبول و منظور فرمائے۔